الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ بزرگوں اور بھائیوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر رہا تھا۔ پچھلی آیتوں کا خلاصہ الحمدللہ میں توحید الوہیت کا بیان ہے کہ معبود صرف اللہ تعالی، اس لیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سب سے بڑی تعریف، سب سے بڑا کمال معبود ہونا ہے۔ جیسے انسانوں میں لوگ سب سے بڑا کمال بڑا لیڈر ہونا، اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں، تو کائنات میں سب سے بڑا کمال معبود ہونا ہے۔ عابد اور معبود دو ہی ہیں، بس جب ساری ہی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو یہ سب سے بڑی تعریف بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جس میں ساری تعریفیں ہوں اور سب سے بڑی تعریف بھی اس کے لیے ہو، وہ ہر عیب سے پاک بھی ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ محذوف ہے، بس اس میں توحید الوہیت کا بیان ہے کہ معبود صرف ایک ہے۔ پھر اس کے بعد میں توحید ربوبیت ہے، جو توحید الوہیت کی دلیل ہے اور جو اس کا لیے لازم ملزوم ہے۔ رب العالمین، جو سارے جہانوں کو پالنے والے ہیں، یعنی سارے جہانوں کو عدم سے وجود میں بھی وہی لائے ہیں، اور پھر ان کے بقا کا سامان بھی انہوں نے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں ان کو ہدایت اور رہنمائی بھی انہوں نے دی ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس دعوت لے کر گئے تو اس نے پوچھا تھا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ فرعون خود لوگوں کا رب پروردگار بنا ہوا تھا، تو اس نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کہ پروردگار عالم پر ایمان لا، تو اس نے پوچھا کہ تمہارا پروردگار ہے کون؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى،
ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ پیدائش دی، یعنی پوری کائنات کو جو وجود بخشا ہے جس ہستی نے، اور وجود بخشنے کے بعد پھر اس کی رہنمائی کی ہے ہر مخلوق کو کیسے جینا ہے، کس طریقے سے اس کو زندگی گزارنی ہے، یہ رہنمائی کی ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ تو فرمایا کہ سارے جہانوں کے رب اللہ تعالی ہیں، انہوں نے سارے عالم کو وجود بخشا ہے اور پھر ہر مخلوق کو رہنمائی کی ہے کہ اسے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کیوں ہر مخلوق کی رہنمائی کیوں کی ہے؟ پھر اگلی آیت میں اللہ کی صفت رحمان آئی کہ وہ نہایت مہربان ہیں، ہر مخلوق پر ان کی مہربانی عام ہے۔ اس میں رحمت عام کا ذکر ہے، اور رحمت عام کے ساتھ اگر رحمت خاص کو ذکر نہ کیا جائے تو غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس لیے جہاں رحمان آتا ہے اس کے ساتھ رحیم ضرور آتا ہے۔ رحمان میں رحمت عام کا ذکر ہے، رحیم میں رحمت خاص کا ذکر ہے۔ یہ رحمت خاص اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں تو رحمت عام ہے، جبھی تو اللہ سارے جہانوں کے پالنہار ہے، اور رحمت خاص اگلی دنیا کے لیے ہے۔ اگلی دنیا میں یہ رحمت خاص صرف مومنین کے حق میں ہوگی۔ اس یوں پھر آگے قیامت کا ذکر آیا، مالک یوم الدین، اللہ کے جزا کے دن کے مالک ہیں، یعنی آج اس دنیا میں تو ملکیتیں تسلیم، جزوی ملکیتیں تسلیم کی گئی ہیں، لیکن دوسری دنیا جب شروع ہوگی تو اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہوگا۔ لہذا اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے جو اپنے پر ایمان لانے والے اور اللہ کی بندگی کرنے والے بندے تھے ان کو اللہ جنت عنایت فرمائیں گے، اور جو باغی تھے، جو مانتے ہی نہیں تھے یا مانتے تو تھے لیکن مان کر کے بھی پوجتے تھے غیروں کو، تو ایسے بندوں کے لیے اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں رحمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی غضب اور ناراضگی کا ان کو سابقہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں ایک آیت آئی تھی موضوع بدلنے کے لیے، یہ توحید و آخرت کے موضوع سے رسالت کے موضوع پر جانے کے لیے بیچ میں ایک آیت آئی تھی جو گریز کی آیت آئی تھی۔ وہ حدیث جو اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی۔ اس حدیث میں وہ اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، یعنی اس سے اوپر جو دو موضوع آئے ہیں توحید اور آخرت وہ تو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور آگے جو رسالت کا مسئلہ آئے گا یہ بندوں سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بیچ کی آیت بینی و بین عبدی میرے درمیان میں اور میرے بندوں کے درمیان میں ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ فرمایا کہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، اور بندگی کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ بندگی کا اعلیٰ درجہ ہے، اور بندگی کا کم سے کم درجہ ہے استمداد، مخفی امور میں کسی کی دہائی دینا، مخفی امور میں کسی کی مجھ سے مدد طلب کرنا، تو ہم مدد بھی آپ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ علماء کرام نے کہا کہ آرڈنری جو امور ہیں اس میں ہم کسی سے مدد طلب کریں تو جائز ہے، بس آیت کریمہ میں استعانت سے مراد استمداد ہے۔ استمداد صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کی نہیں، مانگو اللہ ہی سے، کسی اور سے مانگنا نہیں۔ پھر اس کے بعد میں آیت آئی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ یہ ایک سوال ہے اور یہ استمداد کے قبیل کا ہے، غیر معمولی امور کے اندر ہے، آرڈینری امور میں نہیں ہے، غیر معمولی امور میں ہے کہ ہمیں آپ راستہ دکھائیے کہ ہم دنیا میں زندگی کیسے گزاریں کہ آپ ہم سے راضی رہیں اور ہماری اگلی دنیا آخرت کامیاب ہو، ایسا راستہ ہمیں دکھلائیے۔ یہ راستہ یہ معمولی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کو جانا ہے
کسی جگہ پر، تو اس نے گاڑی کھڑی رکھی اور کسی آدمی سے پوچھا کہ فلاں جگہ کا راستہ کون سا ہے، اس نے راستہ دکھا دیا۔ یہ حصی راستہ ہے، یہ تو آرڈینری راستہ ہے، اور یہ راستہ کہ ہمیں پوری زندگی کیسے گزارنی ہے تاکہ ہماری زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، یہ غیر معمولی ہے، یہ دہائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے کہ ہم اس راستے پر زندگی گزار کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی سکسیسفل ہوں۔ یہاں تک پہلے میں نے تفسیر بیان کی تھی۔ اب اس کے بعد آگے 2-3 آیتیں ہیں، آگے 2-3 آیتیں ہیں۔ اگر 2 آیتیں ہیں تو صراط الذین انعمت علیہم، ایک آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 2 آیتیں ہیں۔ اور اگر ایک ہی آیت ہے تو پھر بیچ میں غیر پر وقفہ نہیں ہے بلکہ پوری ایک آیت ہے۔ اس میں بھائی میں اختلاف ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو 7 آیتیں ہیں تو 7ویں آیت صراط الذین سے آخر تک ایک آیت ہے یا یہ 2 آیتیں ہیں؟ ہم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ 2 آیتیں ہیں، اور وہاں صراط الذین انعمت علیہم پر ہمارے قرآن شریف میں ایک 5 کا ہندسہ بنا ہے۔ ایک تو گول دائرہ ہے، یہ گول دائرہ تو بالاتفاق آیت ہے اور یہ توقیفی آیتیں ہیں، اور یہ جو 5 کا عدد ہے یہ کوفی آیت ہے، یعنی کوفہ کے جو قرہ تھے وہ یہاں آیت کرتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بھی کوفہ کے ہیں، اس لیے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں آیت ہے یہاں، اور یہ 2 آیتیں ہیں۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی جو مستقل آیت ہے وہ صحابہ نے یہاں لکھی ہے، وہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی 5 کا ہندسہ آئے گا تو یہ سمجھ لیں کہ کوفی آیت ہے، یہاں کوفہ کے قرہ آیت کرتے تھے۔ تو درخواست یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اب یہ سیدھا راستہ کوئی حصی تو ہے نہیں کہ یوں جا لیفٹ ہو جائیے پھر ریڈ لائٹ آئے گی وہاں سے رائٹ ہو جائیے، یہ کوئی حصی راستہ تو ہے نہیں، لہذا اس کو دکھانا کس طرح دکھانا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو مثبت اور منفی، پازیٹو اور نیگیٹو دونوں طرح سے اس راستے کو مشخص کیا کہ دیکھو سیدھا راستہ یہ ہے، مثبت پازیٹو مثبت طریقے سے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان بندوں کا راستہ جن بندوں پر آپ نے انعام فرمایا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن بندوں پر آپ نے انعام فرمایا ہے ان کا راستہ دکھائیے۔ وہ بندے کون ہیں؟ سورہ نساء میں آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ فرمایا کہ جو بندے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل مانتے ہیں اور رسول کے احکام پر عمل کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اور وہ 4 بندے ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء کو تو آپ جانتے ہیں، رسول بھی انبیاء ہیں، مگر انبیاء کا لفظ عام ہے اور رسول کا لفظ خاص ہے۔ جیسے مولوی اور مفتی، تو مولوی لفظ جو ہے یہ عام ہے اور مفتی لفظ خاص ہے۔ ہر مفتی مولوی ضرور ہوگا لیکن ہر مولوی مفتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ بس جو بھی رسول ہے وہ پہلے نبی ہے، نبی ہونے کے بعد رسول ہے، اور جو نبی ہے ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔
رسول وہ ہے جس کو اللہ نے نئی کتاب دی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت عطا فرمائی ہے، تو وہ ہے رسول۔ اور نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، چاہے اس کو نئی شریعت کی خبر دے، چاہے پرانے نبی کسی بڑے نبی کی شریعت کی خبر دے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، انہوں نے امت کو خبر دی، اپنے بنی اسرائیل کو خبر دی، اور ان پر تورات بھی نازل ہوئی اور ایک شریعت بھی نازل ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں، وہ 4000 انبیاء ہیں، رسول نہیں ہیں، اور وہ 4000 انبیاء موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کی تبلیغ کرتے تھے۔ اسی لیے کہیں تو عام استعمال کرتے ہیں، کہیں خاص استعمال کرتے ہیں۔ جہاں خاص ہوگا وہاں اس سے مراد حضور ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہاں رسول سے خاص رسول مراد ہے، الف لام عہد ذہنی ہے، خاص رسول مراد ہے، یعنی جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور آخری نبی کی اطاعت کرتا ہے، ان کے وہ لائی ہوئی شریعت پر چلتا ہے۔ اور جہاں عام کا آنا ہے وہاں نبی آئے گا، جیسے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے۔ حضور کے 3 یا 4 لڑکے تو ہوئے ہیں، مگر وہ بچپن میں سبیون بچے تھے، اسی حال میں انتقال ہوا۔ رجل مردوں کی یعنی بالغ ہونے کی عمر تک وہ نہیں پہنچے، لہذا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ البتہ ان میں 2 سرخاب کے پر لگ رہے ہیں، ایک وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، ان کو اللہ نے نئی کتاب دی ہے، نئی شریعت دی ہے، اور خاتم النبیین ہے، تمام نبیوں کے سلسلے کے آخری کڑی ہیں۔ بس آپ پر نبوت کا سلسلہ منتہی ہو گیا، اب آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ مستقل صاحب شریعت، نہ ضمنی، نہ امتی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہاں خاتم النبیین کا خاتم المرسلین نہیں کہا، کیونکہ خاتم المرسلین کہتے تو پھر نبیوں کا سلسلہ آگے جاری رہ سکتا تھا، اس لیے خاتم النبیین کہا کہ تمام نبیوں کی آخری کڑی ہے، آخری سلسلے کے ہیں، اس سلسلے میں آخری ہے، ان کے بعد کسی طرح کی نبوت کا کوئی مقام نہیں ہے، نہ صاحب شریعت نبی آئے گا، نہ غیر صاحب شریعت آئے گا، نہ مستقل نبی آئے گا، نہ ماتحت نبی آئے گا، نہ امتی نبی آئے گا، نہ ذلی نبی آئے گا، نہ بروزی نبی آئے گا، کوئی نبی کا کوئی خاتم النبیین تشریف لے آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے 4 بندے ہیں انبیاء، اس میں رسول بھی آ گئے، صدیقین۔ صدیق کون ہے؟ صدیق کے لفظی معنی تو ہیں پھٹ سے مان لینے والا، بہت زیادہ تصدیق کرنے والا، بہت زیادہ تصدیق کرنے والا یعنی پھٹ سے مان لینے والا، ذرا تذبذب نہ ہو۔ جیسے مثال لو، ہمارا معدہ گلاب جامن کو کیسا قبول کر لیتا ہے، منہ میں رکھا اور فوراً اگر روکنا چاہو تو بھی رکے گا نہیں، ایک دم نکل لے گا، وہ معدہ کھینچتا ہے، معدہ ہوتا ہے۔ تو جیسا معدہ گلاب جامن کو ایک دم قبول کر لیتا ہے، ایسا حق بات کو فوراً قبول کر لے، وہ صدیق ہے۔ اس کی مثال، جب معراج سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مشرکین کے سامنے حضور نے سب سے پہلے مسجد حرام میں یہ بیان کیا کہ آج رات میں معراج میں گیا تھا اور یہ دیکھا میں نے۔ تو لوگوں کو تکذیب کا ایک پوائنٹ ہاتھ آ گیا، انہوں نے تالیاں بجائی،
اور یہ کہا کہ لو اب تک تو بہکی بہکی باتیں دنیا کی کرتے تھے، اب آسمان کی بھی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے، خوب مذاق اڑایا۔ ان مشرکین میں سے ایک مشرک جا رہا تھا اور راستے میں صدیق اکبر ملے، حضرت ابو بکر ملے، تو اس نے کہا ابو بکر تمہارے ساتھی پاگل ہو گئے۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ رات میں معراج میں گیا تھا اور یہ دیکھا اور وہ دیکھا اور وہ دیکھا اور وہ یہ دیکھا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یہ باتیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں ابھی سن کر آ رہا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر وہ یہ باتیں وہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے تصدیق میں کرتا ہوں کہ وہ صحیح کہتے ہیں۔ تو ہر وہ شخص جس میں یہ صفت ہے کہ حق بات سامنے آئے فوراً قبول کر لے۔ میں اس کی ایک مثال دوں۔ پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک بات چلائی ہے لوگوں نے کہ سورہ ستارہ جو 12 مئی کو طلوع ہوگا تو کوارنٹو ختم ہو جائے گا اور دنیا کی سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی، سارے ڈاکٹروں کے ڈاکٹر سو جائیں گے، سارے حکیم اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، سارے میڈیکل بند ہو جائیں گے، سارے دواخانے ختم ہو جائیں گے۔ یہ کسی نے چلایا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے حضرت بنگلور میں تھے، انہوں نے بھی یہ بات فرمائی، ایک تحریر میں لکھی، تو میں نے ان کو سب سے پہلے یہاں میں نے جو تقریر کی تھی اس میں کہا تھا کہ یہ جس حدیث میں سے یہ بات سمجھی گئی ہے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب تو یہ ہے۔ میری یہ بات ان حضرت کو پہنچی، انہوں نے فوراً اپنا بیان دیا کہ حدیث کا صحیح مطلب یہی ہے۔ حق بات سامنے ہے، حالانکہ دوسرا قول موجود ہے، کتابوں میں دوسرا قول موجود ہے، لیکن انہوں نے وہ قول تو سارے ہوتے ہی ہیں، طرح طرح کے اقوال ہوتے ہیں۔ اقوال کے ہونے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کہنے والے نے جو بات کہی ہو صحیح ہو۔ انہوں نے اس دوسرے قول کے ہونے کے باوجود جو جمہور کا قول تھا، صحیح قول تھا، اس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ ان کا بیان ہے اور واٹس ایپ پر ڈالا ہوا ہے، آپ حضرات سنیں۔ یہ ان کے صدیق ہونے کی علامت ہے کہ سچ بات سامنے آئی تو فوراً انہوں نے قبول کر لی۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھو کہ صدیق صرف مرد ہی نہیں ہوتے ہیں، اور صرف حضرت ابو بکر ہی صدیق نہیں تھے، حضرت ابو بکر تو صدیق اکبر تھے، وہ تو سب سے بڑے صدیق تھے، ورنہ صدیق تو قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ دور نبوت کے قریب میں سے جو اعلیٰ درجے کے لوگ تھے وہ زیادہ ہوتے تھے، پھر جوں جوں قیامت کے طرف زمانہ جائے گا یوں اعلیٰ صلاحیت لوگ کم ہو جائیں گے۔ قرآن میں ہے کہ سابقین ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، سابقین یعنی اگاڑی والے، نمبر اول پہلی سب کے اندر جو لوگ ہیں وہ اگلوں میں تو بہت ہیں اور پچھلوں میں کم ہیں۔ یہ صدیقین، یہ سابقین ہیں، یہ اگلوں میں تو بہت تھے لیکن پچھلوں میں کم ہیں، مگر ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر تھے، باقی صدیقیت کا مقام باقی ہے اور قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ بڑھے ہر وہ آدمی جس کو شوق ہے صدیق بننے کا وہ آگے بڑھے۔ اور فارمولہ کیا ہے؟ حق بات سامنے آئے تو پھر بحث حجت کچھ نہیں، فوراً حق بات مان لو، بس اتنی ہی بات ہے۔ حق بات فوراً قبول کر لے، پوری شریعت پر عمل کرنا یہ تو ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ حق بات جب سامنے آئے تو فوراً قبول کر لی جائے۔ تو صدیق مرد تو ہوتے ہی ہیں، عورتیں بھی صدیق ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ کے لیے ہے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ تھی، تو جب حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، ایک خاتون صدیقہ تھی، تو عورتیں بھی صدیقہ ہوتی ہیں۔ تمام قیامت تک کے لیے جتنی خواتین ہیں ان خواتین کا اگر یہ مزاج ہے کہ حق بات سامنے آئے گی ہم فوراً قبول کر لیں گے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھو، ہر بات مان لینا، ہر سنی ہوئی بات صحیح نہیں ہوتی ہے۔
سورہ فرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، 9 اوصاف بیان کیے ہیں۔ ان 9 اوصاف میں سے ایک الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ کے رحمان کے بندے ہوئے ہیں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی باتوں کے ذریعے، اللہ کی آیتوں کے ذریعے، تو وہ اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ دیدہ و بینا سوچتے ہیں کہ یہ جو بتا رہا ہے، یہ جو مولوی بتا رہا ہے کہ اس آیت سے یہ نکلا، اس حدیث سے یہ نکلا، تو یہ اس آیت سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، اس حدیث سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ اس کی تحقیق کرنے کے بعد جب یقین ہو گیا کہ نہیں صحیح بات یہی ہے، تو پھر اس کے ماننے میں لیت و لال نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج کل بہت کرامتوں کے نام پر بے تکی باتیں چلا دی جاتی ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اگر کہیں کہ یہ تو عجیب بات ہے تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارے ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، آسمان بھی ٹوٹ کے زمین پر گر سکتا ہے، لیکن ٹوٹ کر گرا یا نہیں گرا اس کی دلیل بھی تو چاہیے۔ میں ایک مثال دوں، لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیا رگڑنے سے زمزم ظاہر ہوا۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ کوئی دلیل نہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ربی سب ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے نہایت ضعیف، تو اللہ کا حکم آیا ارکض برجلک، اپنا پیر کی ایڑی مارو، ایڑی ماری چشمہ ظاہر ہو، اور کہا اس کو پیو اور نہاؤ اچھے ہو گئے۔ تو ایک بیمار نحیف اور کمزور کے ایڑی مارنے سے چشمہ ظاہر ہو سکتا ہے، قرآن میں ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کیوں ظاہر نہیں ہو سکتا؟ لیکن اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم ظاہر ہوا، اس کی کوئی دلیل ہے تو لاؤ، دلیل تو کچھ ہے نہیں، ایک چلی ہوئی بات ہے۔ جبکہ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، جب حضرت حاجرہ 7ویں مرتبہ مروہ پر تھی تو جہاں زمزم ہے وہاں حضرت جبرائیل ظاہر ہوئے، تو انہوں نے حضرت حاجرہ نے وہاں مروہ پر 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں انہوں نے حضرت جبرائیل نے کوئی بات کہی، وہ بات سنی اور سمجھی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی آپ اس آڑے وقت میں میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو مدد کریں۔ تو پھر ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پیر مارا، ایڑی ماری، اس سے زمین کے سوتے ٹوٹ گئے، اور وہاں فوارے کی طریقے سے، فوارہ یہ لمبا نہیں بلکہ چشمے کی طرح چھم 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 جم 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 پانی نکلنے لگا۔ اور حضرت جبرائیل نے یہ کہا کہ یہ پانی ہے، اسے پیو، یہ کھانے کا بھی کام دے گا، پانی پینے کا بھی کام دے گا، پانی کا بھی کام دے گا، کھانے کا بھی کام دے گا، اور ڈرو مت، اللہ تمہیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل تو غائب ہو گئے۔ اب وہ وہاں سے مروے سے دوڑی ہوئی آئی اور آ کر انہوں نے مٹی چاروں طرف کر کے پانی کو روک لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھو یہ حدیث مرفوع ہے، یہاں تک تو ابن عباس کا بیان تھا، ابن عباس حضور کے صحابی ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمایا، اگر وہ اس طرح سے مٹی کی مینڈ بنا کر کے، کنڈی بنا کر کے پانی کو روک نہ لیتی تو زمزم چشمہ بہتا چشمہ ہوتا، لیکن انہوں نے روک دیا تو بس وہ اتنے میں زمزم کا کنواں بن کر رہ گیا، آگے چشمے کے طور پر نہیں بنا۔ بہرحال یہ روایت بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں یا تو اپنا ہاتھ مارا، بازو مارا، یا پیر کی ایڑی ماری، اور وہ اتنی زور کی لگی کہ زمین کے اندر جا کر جو سوت ہیں وہ سوت ٹوٹ گئے، اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا، اور آج تک اتنا پانی نکل رہا ہے کہ ساری دنیا پینا چاہے تو پانی ختم نہیں ہوگا۔
میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ بخاری شریف میں روایت ہے، اب اس کو لیں گے، یہ لوگوں کی چلی ہوئی بات لیں گے۔ لوگوں کی چلی ہوئی بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی تو چشمہ ظاہر ہوا، مگر اس کی دلیل تو کوئی نہیں ہے، ضعیف روایت بھی نہیں ہے، بس ایک چلی ہوئی بات ہے۔ اور یہ روایت جو میں کہہ رہا ہوں تو بخاری شریف میں ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ سمجھو کہ حق بات فوراً قبول کر لینی چاہیے، لیکن دین کے نام پر جو بھی بات پہنچے اس کو فوراً مان لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل جو یہ میڈیا، پرنٹڈ میڈیا ہے اور واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اس میں تو اتنی باتیں غلط چلی ہوئی چل رہی ہیں کہ وہ خدا کی پناہ۔ ایک بات چلی ہوئی ہے کہ 6 صدی کے ایک بزرگ نے پیشن گوئی کی تھی کہ اتنے دنوں کے بعد قیامت آئے گی، وہ زمانہ بھی گزر گیا اور قیامت نہیں آئی۔ پھر ابھی امریکہ میں ایک صاحب ایک چینل چلاتے ہیں، انہوں نے کہا 50 سال میں قیامت آئے گی، اور پھر انہوں نے کہا کہ امام حرم نے کہا ہے کہ 40 سال میں تو 10 سال اور تمہیں زائد دیتا ہوں۔ یہ بندوں کے اختیار میں ہو گیا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یسألونک عن الساعة قل انما علمها عند الله لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے، اور وہ امریکہ میں چیلنج چلانے والے کو پتہ چل گیا کہ 50 سال کے بعد قیامت آئے گی، اور حوالہ کیا ہے کہ امام حرم نے کہا ہے کہ 40 سال کے بعد قیامت آئے گی، حالانکہ امام حرم نے کچھ نہیں کہا، یہ بھی جھوٹ اس نے چلایا ہے۔ تو ایسی باتیں جو ان واٹس ایپ پر آتی ہیں، بولیں تو واٹس ایپ دیکھو ہی مت، اور دیکھو تو پھر ہر بات پر تحقیق کے بغیر یقین مت کرو، اور جب یقین ہو، تحقیق ہو جائے کہ یہ بات قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے، فقہ سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے، تو پھر بے تکلف فوراً مان لینے کا، اس میں پھر دیر نہیں کرنے کی۔ پھر یہاں یہ بھی یاد کر رکھو، قرآن کریم کا تو ہر حرف، ہر کلمہ زبر اور زیر پکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ادنا نہیں ہوئی۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حدیثوں کا یہ حال نہیں ہے۔ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام میں بندے اپنا کلام نہیں گھسا سکتے، لیکن بندے کے کلام میں بندے گھسا سکتے ہیں۔ اس لیے حدیثوں میں گھڑی ہوئی حدیثیں داخل کی گئی ہیں، اور پھر اس میں سے کچھ تو اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں، کچھ بالکل گھڑی ہوئی ہیں، اور کچھ بیچ میں ضعیف ہیں۔ اور پھر اسرائیلیوں کی، یہود و نصارہ کی بہت سی باتیں تفسیروں میں آئی ہیں جو اسرائیلیات کہلاتی ہیں۔ اس لیے یہ جو باتیں آتی ہیں تحقیق کے بغیر اس کو نہیں ماننا چاہیے، تحقیق ہونے کے بعد میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو مرد پکی بات فوراً قبول کرتا ہے، جو خاتون پکی بات، دین کی پکی بات فوراً قبول کرتی ہے، وہ صدیق و صدیقہ ہے۔ اور شہید کون ہے؟ شہید وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ شہید وہ مرد ہیں، وہ عورتیں بھی شہید ہو سکتی ہیں، جو مرد ہیں یا عورتیں، زیادہ تر مرد ہی شہید ہوتے ہیں، عورتوں کے اوپر ذمہ جہاد نہیں ہے۔ تو وہ مرد جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ لفظ شہید کے معنی ہے گواہ۔ ان کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ان کو شہید کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ کھڑے ہوں گے، اور جس حال میں یہ قتل کیے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، اسی حال میں کھڑے ہوں گے، زخم لگے ہوئے ہوں گے، خون نکل رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا لیکن بو خون جیسی بو نہیں ہوگی، بلکہ مشک جیسی خوشبو ہوگی۔ اور وہاں میدان قیامت میں یہ کھڑے ہو کر کے گواہی دیں گے کہ اے اللہ، ہم ان بندوں کے پاس میں آپ کا دین لے کر گئے تھے، انہوں نے دین قبول نہیں کیا، ہمارا یہ حال کر دیا۔
تو سارے میدان قیامت میں ان کی مظلومیت ظاہر ہوگی کہ یہ خیر خواہ بن کر گئے تھے، اللہ کا دین پہنچانے گئے تھے، انہوں نے دین تو قبول نہیں کیا اور دین قبول کرنے کے بجائے ان بیچاروں کا یہ مار مار کے بھوسا بنا دیا۔ تو اس وجہ سے ان کو گواہ کہتے ہیں۔ تو شہید کے معنی تو وہ ہیں، اور گواہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے۔ یہ جو شہید ہیں ان کا ایک مسئلہ درمیان میں بیان کروں۔ جو لوگ میدان جہاد میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو غسل نہیں دیا جاتا۔ نماز پڑھنی ہے، نماز جنازہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، اس میں ائمہ میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں پڑھنی ہے، نماز جنازہ ان کی پڑھنا واجب ہے۔ امام احمد علیہ الرحمہ کہتے ہیں پڑھنی ہے مگر پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں ہے، پڑھو تو پڑھو، باقی واجب نہیں، نہ واجب ہے نہ مستحب ہے۔ تو نماز میں تو ائمہ میں اختلاف ہے، لیکن چاروں ائمہ متفق ہیں کہ ان کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ کیوں غسل نہیں دیا جائے گا؟ بعض مرتبہ میدان قیامت میں شہید کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، ان پر گھوڑے دوڑا کر کے ایسا پیس دیا جاتا ہے، جلا کر کے کالا کر دیا جاتا ہے، پہچاننا مشکل ہے۔ اب کیسے غسل دو گے؟ اس لیے شریعت میں ان کا غسل ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آج کل یہ جو کورونا کا مسئلہ چل رہا ہے تو کورونا میں جو مرتے ہیں ان کو پولیس پلاسٹک میں پیک کر کے دیتی ہے اور یہ کہتی ہے اس کو کھول نہیں سکتے ہو۔ اب ان کے غسل کا مسئلہ کیا؟ تو ہماری فقہ میں مسئلہ لکھا ہے، ہماری فقہ میں مسئلہ لکھا ہے کہ ان کا غسل ہے ہی نہیں، بس بغیر غسل دیے نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دو۔ نماز جنازہ تو پڑھنی ہے، نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دو، غسل نہیں ہے۔ اور فقہ میں یہ قاعدہ بھی لکھا ہے کہ جو چیز ساقط ہو جاتی ہے وہ نہایت مجبوری میں بھی واپس نہیں آتی، لہذا جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ پلاسٹک کو پیک کر کے دیا ہے اسی کے اوپر پانی ڈال دو یا اس پر تیمم کرا دو، یہ سب مسئلے غلط ہیں۔ اس پر پانی ڈال دینا یا تیمم کرا دینا یہ سب مسئلے غلط ہیں، ان کا غسل رہا ہی نہیں، جیسے شہید کا غسل نہیں رہا، کیونکہ بعض مرتبہ اس حال میں ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو نہلا ہی نہیں سکتے، تو اب اسے پیک کر کے دے دیا ہے پولیس نے اور یہ کہا کہ کھول نہیں سکتے، اب کھولو گے تو جتنے کھولیں گے وہ سب بھی جیل میں جائیں گے، لہذا اب مجبوری میں اس کا جب غسل ساقط ہو گیا تو اب نہ تو اوپر پانی ڈالنا ہے نہ تیمم کرنا ہے، اسی حال میں نماز پڑھ کے دفن کر دینا ہے۔ یہ میں نے مسئلہ اس لیے بیان کیا کہ آج کل اس مسئلے کے تعلق سے مختلف فتوے آ رہے ہیں۔ ایک بامبے کے بھی کسی صاحب کا کوئی فتویٰ آیا ہے، حضرت مفتی تقی صاحب کا بھی کوئی فتویٰ آیا ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہی ہے کہ ایسے جو پولیس لا کر دے تو اس کو نہلانا نہیں ہے، اسے پانی بھی اوپر ڈالنا نہیں ہے، اس پر تیمم بھی نہیں کرانا ہے، اسی حال میں نماز پڑھ کر کے دفن کر دینا۔ اور یہ مسئلہ شہید کے مسئلے سے لیا گیا ہے، شہید کا غسل کیوں نہیں ہے؟ بعض مرتبہ غزوہ احد میں ایک صحابی شہید ہوئے اور کافروں نے ان کی لاش کو بری طریقے سے زخم پھاڑ دیا، اب ان پہچاننا بھی مشکل کہ یہ کون بندہ ہے، کس کی لاش ہے۔ تو ان کی بہن آئی اور اس بہن نے انگلیوں کے پورے دیکھ کر کے پہچانا کہ میرے بھائی ہیں۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، شہید کا حال یہ ہو جاتا ہے، پر ایسی صورت میں غسل دینے کا حکم ساقط ہے۔ بس یہ جو پولیس کا کورونا میں مرتے ہیں پیک کر کے دیتے ہیں، اب اس کو کھول نہیں سکتے تو غسل کا حکم ساقط ہے، اب اوپر نہ پانی ڈالنا ہے نہ تیمم کرنا ہے، بس نماز پڑھو، نماز پڑھ کر کے دفن کر دو۔ یہ درمیان میں نے مسئلہ بیان کیا تھا، اصل مسئلہ تو میں بیان کر رہا تھا کہ شہید وہ ہے جو کل قیامت کے دن اسی حال میں، جس حال میں شہید ہوا ہے اسی حال میں قیامت کے دن آئے گا اور میدان قیامت میں گواہی دے گا کہ میں ان بندوں کے پاس میں اللہ کا دین لے کر گیا تھا، انہوں نے اللہ کا دین تو قبول نہیں کیا اور میرا مار مار کے مردہ بنا دیا۔
اور چوتھے بندے ہیں صالحین، نیک لوگ۔ نیک لوگ کس کو کہتے ہیں؟ نیک لوگ ایک اصطلاحی لفظ ہے، سبھی لوگ سمجھتے ہیں، پھر بھی اگر تھوڑی بہت تشریح کرنی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی ہر شریعت میں دو قسم کے کام ہیں، کرنے کے اور بچنے کے۔ تو جتنے کام کرنے کے ضروری ہیں، جتنے فرائض ہیں اور جتنے واجبات ہیں، ان تمام کو مضبوطی سے عمل کرتا ہو۔ اور جو بچنے کے کام ہیں وہ دو ہیں، ایک حرام اور ایک مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی کے تعلق سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی تو مکروہ ہے، بھائی مکروہ نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، یعنی گویا یہ بھی حرام ہے۔ تو جو حرام سے اور مکروہ تحریمی سے بچتے ہیں اور فرائض اور واجبات پابندی سے کرتے ہیں، وہ نیک بندے۔ اور جو نوافل اعمال کرتے ہیں، سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، اور معمولی گناہوں سے بھی بچتے ہیں، بیڑی نہیں پیتے، گٹکا نہیں کھاتے، یہ تو صالحین نہیں، یہ تو بزرگ ہیں، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں۔ تو اولیاء اور ولی الگ ہیں، اور صالح بندے، نیک بندے تو ہم میں سے ہر آدمی نیک بندہ بن سکتا ہے۔ جو کرنے کے کام ہے فرائض اور واجبات، اسے مضبوطی سے عمل کرو، اور حرام اور مکروہ تحریمی سے بچو، تو تم نیک بندے بن گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کا کہنا مانتا ہے اور اللہ کے رسول کا کہنا مانتا ہے، یہ وہ بندے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، انبیاء ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، ان پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، قیامت کے دن جو ان کی رفاقت اگر مل جائے تو واہ اس سے بہتر کوئی رفاقت نہیں ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، تو فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان بندوں کا راستہ دکھا جن بندوں پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ایسے 5 بندوں کا ذکر آیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ پھر شہداء اور صالحین اور تو بہت کا ذکر آیا ہے، لیکن 5 انبیاء کا ذکر آیا ہے، وہ انبیاء خمسہ کہلاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، یہ انبیاء خمسہ کہلاتے ہیں۔ ان انبیاء خمسہ کے اور ان کی قوموں کے قصے بار بار قرآن میں ذکر کیے ہیں کہ دیکھو ان نبیوں کی زندگیاں یہ ہیں، انہوں نے لوگوں کو کیا تعلیمات دی ہیں اور لوگوں نے ان کی کیوں مخالفت کی ہے۔ دیکھو اس میں آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں، آدم علیہ السلام تو سب کے ابا ہیں، اور اس میں ہمارے آقا ان کا بھی ذکر نہیں ہے۔ انبیاء خمسہ بیچ میں ہیں، آدم علیہ السلام تو اوپر گئے، اور ہمارے حضور کی امت کو تو یہ سارے واقعہ سناتے ہیں، بس اگر ہمارے حضور کے حالات بیان کریں گے تو کیسے ہوں گے۔ میں اس کی مثال دوں، تورات کے بارے میں یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، حالانکہ تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر فلاں جگہ ہے۔ تو سوچو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذکر کتاب نازل ہوئی اس میں حضور کی امت کے احوال کیسے آئیں گے، اور حضور کے احوال اور صحابہ کے احوال کیسے آئیں گے؟ اس لیے میں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ بھی نہیں ہے اور حضور کا بھی نہیں، بیچ میں 5 انبیاء ہیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام۔ ان 5 انبیاء کو ان کی امتیں کافر اور مشرک امت تھی، ان کے ساتھ ان کے بڑے لمبے جھگڑے رہے ہیں، اور ان جھگڑوں میں وہ امتیں بعض تو امتیں ہلاک کر دی گئی ہیں۔
نوح علیہ السلام کی امت کے بڑے تفصیلی واقعات آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی امت کے بھی بڑے تفصیلی واقعات ہیں، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کے بھی، شعیب علیہ السلام کے بھی۔ یہ انبیاء خمسہ کہلاتے ہیں، 5 انبیاء، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد میں شعیب علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے احوال تو بہت تفصیل سے سنائے گئے ہیں۔ وہ سارے احوال اس امت کو سنائے گئے ہیں۔ چمار، موچی، جب جوتا سیتا کاٹتا ہے تو پہلے یا درزی جب کوئی موٹا کاٹتا ہے تو ایک آستین کاٹ بالکل نہیں، پیمائش کر کے کاٹ کر پھر کپڑا رکھ کر کے دوسری آستین اسی طرح کاٹ ڈالتا ہے۔ اسی طرح سے موچی ایک جوتا کی تلی کاٹ کر پھر رکھ کر دوسری تلی اسی طرح کاٹ ڈالتا ہے۔ تو اس امت کو سارے احوال بنی اسرائیل کے سنائے گئے ہیں، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَن قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم پہلوں کی چال پر چلو گے تو ہو بہو جیسا چپل کے برابر ہوتا ہے اس طرح سے چلو گے۔ اور قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں ایک آیت آئی ہے، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا۔ وہ لوگ جن کو تورات دی گئی پھر انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا تو ان کی مثال اس گدھے کی، اس جانور کی، اس چوپائے کی ہے جس پر دینی کتابیں لاد دی گئی ہوں، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ یہ آیت آئی ہے اس امت کے تذکرے کے بعد، یعنی اس امت کا بھی آگے جا کر یہی حال ہو جائے گا۔ آج دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن حقیقی معنی میں جن کو مسلمان کی ہے تو 50% بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ حضور نے فرمایا کہ آگے تمہارا جا کر یہی حال ہو جائے گا۔ تو اس امت کا حال بنی اسرائیل جیسا نہ ہو جائے، اس لیے بنی اسرائیل کے اور موسیٰ علیہ السلام کے احوال بہت تفصیل سے سمجھائے گئے ہیں۔ باقی یہ انبیاء خمسہ میں نہیں ہے۔ انبیاء خمسہ میں تو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کہ ان کی قوموں کے ساتھ ان کے کیا رٹا کے رہے اور کیا احوال ہوئے، ان کو دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ بس یہ جو آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، تو آدھا قرآن اس کی تفسیر بن گیا ہے۔ سارا قرآن اسی سورہ فاتحہ میں سے کیسے نکلا ہے؟ ان انعمت علیہم، وہ بندے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، ان کے تذکرے پورے قرآن میں انبیاء خمسہ کے آئے ہیں۔ اور انبیاء خمسہ کے قصوں کے ساتھ میں نے ایک خاص بات بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے جو قصے ہیں وہ تو اس امت کو خاص طور پر الگ سے سنائے گئے ہیں، کیونکہ یہ امت کے جب احوال بگڑیں گے تو وہ بنی اسرائیل کے ان بگڑے ہوئے احوال کے جیسے ہو جائیں گے۔ تو یہ تو مثبت پہلو سے اللہ تعالی نے بتلایا کہ ہمیں راستہ دکھلا ان بندوں کا جن پر آپ کا انعام ہے۔ پھر منفی پہلو سے بتلایا کہ ہمیں 2 قسم کے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے۔ ایک تو مغلوب علیہم، جن پر آپ کا غصہ بھڑکا، ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، اور ایک گمراہ جو آپ کا راستہ کھویا، آپ کے راستے سے جو ہٹے، ان کا راستہ بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ یعنی جو گمراہ بندے، یہ منفی پہلو سے نفی کی کہ ان کا بھی راستہ نہیں، ان کا بھی راستہ نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دین پر ہیں ہی نہیں اور شروع سے ہی نہیں ہے، اور ایک وہ ہیں جو دین پر تھے اور دین پر ہو کر پھر دین سے نکل گئے، اور ایسے نکل گئے جیسے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جاتا، گوندے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جاتا ہے، ایسے نکل گئے۔ جیسے یہود
یہ جو یہود ہیں یہ صحیح دین پر موسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، موسیٰ علیہ السلام ماننے والے ہیں، تورات کو ماننے والے ہیں، لیکن تورات سے نکل گئے، ایسے نکل گئے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان پر نہایت غضبناک ہوئے بھڑکے۔ پھر اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں۔ عیسیٰ علیہ السلام میں اور حضور کے درمیان میں 600 سال کا فصل ہے۔ 600 سال میں امت کچھ بہت زیادہ بھٹک کر دور نہیں چلی جاتی ہے، بھٹکتی تو ہے لیکن بہت دور نہیں چلی جاتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ مغلوب علیہم یہود ہیں اور ضالین نصارہ ہیں، اللہ کا جن پر غصہ بھڑکا یہ یہود ہیں، اور جو اللہ کے راستے سے ہٹے گمراہ ہو گئے۔ ہٹنا کیا ہے؟ جیسے جنکشن پر جہاں سے دو پٹریاں الگ ہوتی ہیں تو ایک انچ کے فاصلے سے الگ پڑتی ہیں، پھر بڑھتی ایک مشرق جاتی ہے ایک مغرب جاتی ہے، تو جو شروع سے ایک راستے سے الگ دوسرے راستے پر پڑ گیا یہ ہے گم راہ، اللہ کا راستہ گم کر دیا دوسرے راستے پر پڑتی ہے۔ تو ابھی یہود عیسائی اتنے آگے نہیں گئے تھے، اسی لیے آج ہمارے حافظوں نے فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کے معبودوں کو برا مت کہو۔ اگر ان کے معبودوں کو برا کہو گے تو وہ سوچے سمجھے بغیر تمہارے معبود کو یعنی اللہ کو برا کہیں گے۔ اس آیت کے بعد میں پھر ایک آیت آئی کہ مسلمانوں سے سخت دشمن دور یہود ہیں اور والذین اشرکوا ہیں، اشد الناس عداوتن ہیں، اور اقربہم مودتن، مومن سے اقربہم مودتن یہ نصارہ ہے۔ اور وجہ یہ بتائی کہ ان میں قسیسین ہیں اور رہبان ہیں، تو یہ نزول قرآن کے وقت تک عیسائی ہیں۔ اب تو 1400-1500 سال ہوتے ہوئے یہ عیسائی بھی ان یہودیوں کے پالے میں پہنچ گئے ہیں، اب تو یہ سارے ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہو گئے ہیں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ حدیث شریف میں مغضوب علیہم کی مثال سمجھنے کے لیے یہود کی بیان کی اور ضالین کی مثال نصارہ کی بیان کی۔ اس امت میں اس وقت مثال نہیں تھی، اس لیے کہ اس امت کا جو پہلا طبقہ تھا صحابہ کا وہ دودھ میں دھلا تھا، وہ ایسے گیہوں کی بوری تھی جس میں ایک کنکر نہیں تھا، بس اس امت میں سے کہاں سے مثال لائیں گے؟ اسی لیے سورہ جمعہ میں آگے جو احوال بگڑیں گے تو اس کی مثال دینے کے لیے یہود کی مثال آئی کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، یہ مسلمانوں کی مثال دینے کے لیے یہود کی مثال دی۔ تو لیکن جب زمانہ آگے بڑھا اور 3 قرن گزر گئے، صحابہ کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا قرن گزر گیا اور اس سے زمانہ آگے بڑھا تو پھر یہ گمراہ فرقے مسلمانوں میں بھی پیدا ہوئے۔ پھر مسلمانوں میں جو گمراہ فرقے ہیں کچھ تو ہے جو بالکل ٹوٹلی اسلام سے نکل گئے، جیسے قادیانی اسلام سے نکل گئے، خوجہ اسلام سے نکل گئے، باطنیہ اسلام سے نکل گئے، یہ تو سب مغضوب علیہم کی مثال ہیں۔ اور ایک وہ ہیں کہ جو اسلام سے نکلے نہیں ہیں لیکن بہرحال اہل السنہ والجماعہ کے پاتھ پر راستے پر ہیں بھی نہیں، اس سے بھٹک گئے ہیں، دوسرے راستے پر پڑ گئے ہیں۔ ایسے بہت سے فرقے ہیں مسلمانوں میں، آپ اس کو بیان کریں کہ دنیا کے تمام مفتی جن فرقوں کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں وہ مغضوب علیہم ہیں، اور دنیا کے تمام مفتی جن کے غیر مسلم ہونے پر متفق نہیں ہیں وہ ضالین کی مثال ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ جن کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے وہ مغضوب علیہم کی مثال ہے، اور جن کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے مگر پڑھ لی جائے تو ہو جاتی ہے وہ ضالین ہے۔ تو کہا کہ ہمیں ان سے بھی بچا اور ان سے بھی بچا،
یہ جو مغضوب علیہم ہیں ان سے بھی بچا، یعنی اے اللہ ہم قادیانی نہ بن جائیں، اے اللہ ہم خوجہ نہ بن جائیں، اے اللہ ہم کرامتہ نہ بن جائیں، اے اللہ ہم باطنیہ نہ بن جائیں، اے اللہ ہم شیعہ نہ بن جائیں۔ یہ مغضوب علیہم سے بچا، اور ضالین سے بھی بچا، اے اللہ ہم مودودی نہ بن جائیں، اے اللہ ہم غیر مقلد نہ بن جائیں، اے اللہ ہم پجامے نہ بن جائیں، اے اللہ ہم لنگی نہ بن جائیں۔ یہ ہمارے فرقے ہیں، ان سے بھی ہمیں بچا۔ یہ منفی پہلو سے مشخص کیا کہ ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، اور یہ مثبت پہلو سے مشخص کیا کہ ان منعم علیہم کا راستہ ہمیں چاہیے۔ لہذا یہ اب واضح ہو گیا، اب پورا قرآن کریم اسی کی وضاحت ہے۔ پورا قرآن کریم جو ہے یا تو مغضوب علیہم کے احوال ہوں گے، یا ضالین کے احوال ہوں گے، یا منعم علیہم کے احوال ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ باقی جو احکام صراط مستقیم یعنی زندگی کیسے گزارنی ہے اس دنیا کے اندر، اس کے احوال بھی سب آئیں گے۔ یہ سورہ فاتحہ میں یہ اتنے مضامین ہیں۔ اب یہ مسئلہ سب رسالت کا ہے، یہ رہنمائی کون کرے گا، سیدھا راستہ کون دکھائے گا، اللہ کا رسول دکھلائے گا، بس یہ رسالت کا مسئلہ ہے۔ اور یہی یہی دین اسلام کے 3 بنیادی مسئلے ہیں۔ ایک اللہ معبود ایک ہے، اسی کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی کے سامنے کسی سے نیاز خم مت کرو۔ تیسرا قیامت کی تیاری کرو، اس دن رحمت خاص ہوگی، اس رحمت خاص کو حاصل کرنے کے لیے کوشش یہاں سے کر کے جانا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر اس صحیح پاک پر صحیح راہ پر چلنا ہے تاکہ ہم دوسری دنیا میں جا کر کامیاب ہوں۔ لہذا قرآن کریم کو پڑھو، اور آگے سورہ بقرہ سے قرآن کریم کا تذکرہ شروع ہوگا۔ یہ دلیل رسالت ہے۔ رسول تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ